أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک منور چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تو عزیز طالبات، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62، یہاں سے آج ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. 2 آیتیں میں نے ترجمہ کیا اس کا. یہاں سے سورت کا اب اختتام چل رہا ہے، آخری رکوع کا آغاز ہو گیا ہے. تبارک کا مفہوم اور سورت کی پہلی آیت سے خاص ربط ہے. اس کے اندر اس سورت کا آغاز اسی لفظ سے ہوا تھا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سورت کا آغاز بھی تبارک سے ہوا تھا اور اس کے آخری رکوع کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہو رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ و معانی میں کس قدر ہم آہنگی اور ربط ہے. تو وہاں بھی ہم نے اس لفظ کی تشریح کی تھی، یہاں پھر سے دوبارہ اس کی تشریح کر دیتے ہیں. تو تبارک ایک وسیع المعنی لفظ ہے، اور ایسا لفظ ہے تبارک کہ جس کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ سے تو درکنار ایک فقرے میں بھی ادا ہونا مشکل ہے. اس کا مادہ بتایا گیا تھا آپ کو، با را کاف ہے، با را کاف. اس سے 2 مصدر عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ایک بارکہ سے بارکتن اور ایک بارکہ سے بروکن. اور برکت الابل بولا جاتا ہے، اونٹ کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو برکت کے مفہوم میں رفعت، عظمت، افزائش، فراوانی کے تصورات شامل ہوتے ہیں. اور لفظ بروک کے اندر ثبات، بقا، لزوم کا تصور پایا جاتا ہے. یعنی جیسے میں نے ابھی مثال دی، بارکت الابل اونٹ کے بیٹھنے کو کہتے ہیں، تو مطلب اس کے اندر ثبات، بقا ہے. تو اس صورت میں کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بہت بلند و بالا ہے، عظیم الشان ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ تبارکہ کا بہت عالی شان ذات ہے وہ یہ بھی کیا ہے، اس لیے کہ اس معنی میں اس کی گنجائش ہے. تو وہ عظمتوں کا سرچشمہ ہے، بلندیاں اور رفعتیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، خیرات و حسنات اسی کے فیض سے وجود میں آتی ہیں، ہر چیز میں اضافہ اور کثرت اس کی عنایت کا ثمرہ ہوتے ہیں. اور وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ اپنی بزرگی اور عظمت میں سب پر فائز ہے، اور اپنی ذات و صفات افعال میں ہر ایک سے بالا تر ہے. اس کے کمالات کو کبھی زوال نہیں، اس کے بے مثال فیضان اور بے انتہا لطف و
کرم کے طور پر اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا، اور اب اس صورت کے لاسٹ میں آخر میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی خصوصیت ہے، اور بہت جامع لفظ ہے۔ یہ اپنے اندر بڑے لفظ، یہ معانی کا سمندر ہے۔ تو یہاں ربط یہ ہے کہ رحمان کا انکار کرنے والوں کو نصیحت کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں یاد کرواتا ہے۔ یعنی پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رحمان کیا ہے، کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو یہ کہتے کہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ تو اس رحمان کا انکار کرنے والوں کو نصیحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں اپنی قدرتوں کو دکھایا ہے، اپنی نشانیوں کو دکھایا ہے۔ تو یہ رحمان کا انکار کرنے والوں کے بعد پھر سے یہاں اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہا ہے، اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، قدرتوں کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو آیات اور نشانیاں اللہ کی بہت ہیں، جہاں میں پوری دنیا میں اللہ کی نشانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ضرورت کسی نئی نشانی کی نہیں تھی، بلکہ نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کے جذبے اور ارادے کی ہے۔ اس کی کمی ہے کہ جذبے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر ارادہ نہیں ہے، اور جن کے اندر جذبہ نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو نشانیاں چاہے جتنی ان کو دکھا دی جائیں وہ اندھے بہرے اور اس کو نہ سمجھنے والے ہی بنے رہیں گے، وہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، جس نے آسمان میں برج بنائے، اس نے آسمان میں سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا، اس کی ذات عالی نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے۔ اس کی قدرتوں میں سے اس کی ذات پر ایمان لانے کے بڑے ٹھوس دلائل اللہ نے دیے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں بھی وہ ایک ہے، اکیلا نظام چلا رہا ہے، اس کی کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس آیتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے بنانا اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ ان سے دلائل سے، ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، کون لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو اس کو بھی بتایا کہ اس کے اندر شکر گزار بندے ہوں، وہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں نصیحت کے لیے شکر گزار ہونے کی شرط ذکر کی گئی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ نصیحت اور شکر آپس میں لازم اور ملزوم چیز ہے۔ شکر کیسے کرتا ہے آدمی؟ نعمت کا اعتراف کرتا ہے، ہاں یہ بڑی نعمت ہے، تو پھر شکر ادا کرتا ہے۔ تو جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف پیدا ہو جائے گا، وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جائے گا، اور پھر اس کی طرف سے جو نصیحت بھی اس کو ملے گی اس پر وہ عمل کرنے والا بن جائے گا۔ اب شکر کے مقابلے میں کفر اور ناشکری ہے، جس میں یہ بات پیدا ہو جائے وہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ناشکری اور نافرمانی میں ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کا شکر کرنا واجب ہے۔ اگر انسان چاند اور سورج کے فوائد، رات اور دن کے آنے جانے کے بارے میں غور کرے تو وہ اپنی رب کی ناشکری اور اس کی نصیحتوں سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ چاند، سورج، رات اور دن کے فوائد اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی کتاب کے اندر جگہ جگہ ذکر فرمائے ہیں۔ یہاں صرف اتنا ذکر فرمائے ہیں کہ بروج کا، کہ قرآن مجید میں لفظ بروج بہت سی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ سے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت موجود ہے، سورہ بروج، والسماء ذات البروج، کہ برجوں والے آسمان کی قسم۔ تو بروج برج کی جمع ہے اصل میں، اور مفسرین اور صاحب لغات حضرات نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہاں مراد سورج اور چاند کی منازل لیے ہیں، جن میں وہ اپنے مقررہ رفتار سے چلتے ہیں، جس سے سال کے 12 مہینے متعین ہوتے ہیں، یہ مراد ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے ہی مراد لیا ہے، اور بعض لوگوں نے کا خیال یہ ہے کہ بروج وہ مقامات ہیں جن میں چوکیدار ملائکہ مقرر ہیں، جو آسمان کے دروازوں کے پاس جا کر
ملائکہ کی جاسوسی کرنے والے شیاطین کا تعاقب کرتے ان کو مارتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ تو اس طرح بھی بہت لوگوں نے مراد دیے ہیں، تو زیادہ تر مفسرین کا خیال اس کے اندر یہی ہے کہ بروج سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں پر یہ اللہ آسمان میں قندیلیں ہیں اور وہ اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ سورج اور چاند کی منازل ہیں اور اسی سے 12 مہینے طے ہوتے ہیں۔ وفیہ سراج، اور سراج سے مراد لوگوں نے سورج لیا ہے، اور سورج کی اہمیت، سورج جو ہماری زندگی کا آپ دیکھیے سرچشمہ ہے، اس کی حرارت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے سامنے جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر وہ ہماری زمین سے اتنی مناسب فاصلے پر ہے کہ یہ کائناتی ایک انگیٹھی ہے، ہماری ضروریات سے اس سے پوری ہوتی ہیں، اور اگر یہ ذرا سا بھی تھوڑا ہٹ جائے اپنی جگہ سے تو یہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اکیلا ایک سورج۔ تو ہمیں ہماری ضرورت سے ذرا بھی زیادہ گرمی نہ دے سکے، اگر سورج دگنے فاصلے پر چلا جائے تو زمین پر اتنی سردی پیدا ہو جائے گی کہ ہم سب لوگ برف بن کر جم جائیں گے، اور اگر آدھے فاصلے پر آ جائے تو زمین پر اتنی حرارت اور گرمی پیدا ہوگی کہ تمام جاندار اور پودے جل بھن کر خاک ہو جائیں گے۔ یہ سورج کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اور چاند ہم سے تقریباً 4,384,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے بجائے اگر وہ صرف 50,000 کلومیٹر دور ہوتا تو سمندروں میں مد و جزر کی لہریں اتنی بلند ہو جاتی کہ تمام زمین پر 2 بار پانی میں ڈوب جانا اور بڑے بڑے پہاڑ موجوں کے ٹکرانے سے رگڑ کر ختم ہو جاتے۔ اور چاند کی اتنی مناسب کشش کی وجہ سے سمندروں کا پانی متحرک رہتا ہے، اسی وجہ سے پانی صاف ہوتا ہے۔ تو سورج اپنی غیر معمولی کشش سے ہماری زمین کو کھینچ رہا ہے، اور زمین ایک مرکز، ایک قوت، اور صحیح طور پر وہ اس کی طرف کھینچتی ہے اور وہ اس کا نظام چلتا ہے۔ اسی طرح چاند ہے، تو یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج بھی اللہ کی نشانی ہے اور چاند بھی اللہ کی نشانی ہے، اور ان نشانیوں سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ دیکھیے آگے ذکر ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا ہے، خلفہ جانشینی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، سورج کے اور چاند کے نظام سے ہی تو یہ چل رہا ہے، اور رات کبھی بڑی ہوتی ہے کبھی چھوٹی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، یہ نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند اور سورج اللہ تعالیٰ لپیٹ کر رکھ دے گا، تو لپیٹ جائے گا تو یہ دن و رات ختم ہو جائیں گے، قیامت تو اسی کا کہ دنیا ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، تو یہ دنیا اسی چاند اور سورج کی بدولت چل رہی ہے۔ تو یہاں اب وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اس رات اور دن کے آنے جانے سے فائدہ اٹھائیں گے، نصیحت حاصل کریں گے، جن کے اندر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، جن کے اندر نصیحت حاصل کرنے ہوں گی اور وہ اس کو اپنی زندگی میں عمل کے طور پر حاصل کریں گے۔ تو یہاں دیکھیے یہ نصیحت ہے کہ لیمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمارے اندر نصیحت کا احساس پیدا ہو جائے اور شکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، لیکن جو کافر ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور میں نے بتایا آپ کو کہ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے نیت اور ارادہ شرط ہے۔ جو آدمی پھول کی پنکھڑی کو دیکھتا ہے، اگر اس کے اندر تذکر اور شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے
تو وہ صرف اسے خوشبو کا ذریعہ، ملامت کا نمونہ اور قدرت کا اور ایک گل، ایک پھول کا ایک سامان سمجھے گا بس۔ لیکن جس شخص میں نصیحت کا مادہ ہوگا وہ پھول کی ہر پنکھڑی کو یہ نصیحت کی نیت سے دیکھے گا اور اسی اعتبار سے اسے یاد رکھے گا۔ تو یہاں ایک طرف نصیحت کا ذکر ہے، ایک طرف شکر کا ذکر ہے۔ تو جہاں تک نصیحت کا یا تذکر کا تعلق ہے، وہ عقل کا فعل ہے، یعنی عقل سے آدمی اس کو پتہ لگاتا ہے، اس کے اندر اس کو دلائل موجود ہوتے ہیں، چپے چپے پر اسے فائدہ اٹھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کی عقل کا فعل ہے، اور شکر دل کا ہے۔ تو یہی دونوں حقیقتیں انسانی شرف کی ضامن اور علامت ہیں، لیکن ان دونوں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آدمی ان کے حصول کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرے اور ارادہ پیدا کرے۔ بے پناہ ارادہ رکھتا ہو تو اس کو ان سے نصیحتیں حاصل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بروج کا ذکر کر کے، قمر منیرہ کا ذکر کر کے، رات و دن کا ذکر کر کے اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ یکسر خیر و برکت ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ وحی کے چشمے کو ہر قسم کی شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اب نصیحت حاصل کرنا ہے تو وہ نصیحت حاصل کرے، اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا اس کے لیے ناکامی ہے، اور دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے وبال ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی اس کے لیے وبال ہوگی۔ تو ان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اور ان بڑی نشانیوں کا ذکر کر کے انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا وہ تنہا ہے۔ تو یہ عقل کے لیے جو ہے استدلال کے طور پر ہیں، اور شکر کرنے والوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ عقل اس سے دلیل پکڑتی ہے اور دل کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو صحیح معنی میں انسان بنتا ہے۔ ایک طرف چیزوں کو دیکھ کر وہ نصیحت حاصل کرے، اس کو نعمت سمجھتا ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ نصیحت حاصل کرے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور شکر پیدا ہوگا وہ نصیحت حاصل کر کے ہی ہوگا، تذکر کر کے ہی ہوگا، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے ہوگا۔ غور و فکر کرے گا تو ایک اللہ کی کارگری وہ جانے گا اور اس کے نظام کو سمجھے گا، اور پھر وہ شکر کے جذبے سے معمور ہو کر سجدہ ریز ہوگا۔ یہی آیتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اور اس وقت کے مشرکین اور کافرین کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس نے دیکھو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے کس طرح ٹھوس دلائل دے کر تمہیں سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے تمہیں، اور اس نے اپنی کائنات میں، اس دنیا میں، زمین میں، آسمان میں کتنی نشانیاں رکھی ہیں، کتنی بلند و بالا نشانیاں ہیں، ان کو انہوں نے پیدا نہیں کیا جن کو تم پوجتے ہو، جن کے آگے تم سجدہ کرتے ہو، جن کو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور اس کو پیدا کیا ہے اس بابرکت ذات نے جو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ آج ہم یہی دو آیتیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ کل سے، اور اس سورت کے آخری رکوع ہے یہ آیت نمبر یہ 61 اور 62 ہم نے پڑھی ہیں آج، 63 سے اور آیت نمبر 77 تک ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی بہت اہم آیتیں ہیں عباد الرحمن، انشاءاللہ کل اس کو ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔